علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر، مولانا یاسین ظفر، مفتی فضل جمیل رضوی، مفتی محمد یوسف کاشمیری، مفتی ضمیر احمد ساجد، مفتی قاری مہر اللہ، مولانا اشرف علی، صاحبزادہ سید حبیب اللہ چشتی، حافظ عبد المالک بروہی، علامہ پیر سید شاہد علی جیلانی، زونل رویت ہلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریک ہیں، مفتی محمد اقبال نعیمی، مفتی عبدالسلام جلالی، مولانا ابو بکر صدیق، پیر محمد ممتاز احمد ضیاء، علامہ سبطین کاظمی۔ اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونل رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس، ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹر لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں منعقد ہوئے۔ رابطے کے فرائض وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سے حافظ عبد القدوس اور ڈاکٹر شاہد الرحمان نے، جبکہ فنی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات سے ڈاکٹر محمد حسن علی بیگ، محکمہ سپارکو سے شوکت اللہ خان اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر علاقوں میں مطلع ابر آلود رہا اور کچھ علاقوں میں مطلع صاف رہا۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اور عدم رویت رہی، لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ 1 ذوالحجہ 1446 ہجری 29 مئی 2025 بروز جمعرات کو ہوگی، اور عید الاضحیٰ 7 جون 2025 بروز ہفتہ کو انشاءاللہ العزیز ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے اس اجلاس کو جو ماہ ذوالحجہ کا، اسے قبول، منظور اور مقبول فرمائے۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ راتیں ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم فرقان حمید میں ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ یہ راتیں بڑی ہی مبارک ہیں، ان راتوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے۔ اور پھر اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص پر جو استطاعت رکھتا ہے اس پر قربانی رکھی ہے، اور اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اور پھر کیا ہے یہ قربانی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارا یہ خون جو تم بہاتے ہو وہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ اس میں تمہارا تقوی دیکھنا چاہتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب کو بڑھ چڑھ کر، جو استطاعت رکھتے ہیں لوگ، ان کو بڑھ چڑھ کر قربانی میں
حصہ لینا چاہیے۔ ابھی فرمایا کہ قربانی کا جو خون ہے، جو آپ جانور ذبح کرتے ہو اللہ کی راہ میں، وہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ کے ہاں وہ قبول مقبول ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ قربانی کے ہر بال کے عوض اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ آئیں ہم اس ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے اس کی قدر کریں، اس کی راتوں کی قدر کریں۔ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا سے لبیک کی صدا ہے، اور حج بیت اللہ کے لیے لوگ کعبۃ اللہ کی طرف رواں اور دواں ہیں اور حجاز المقدس میں پہنچ رہے ہیں، اور وہاں پر ایک ہی صدا لگ رہی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں اور جو جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے سفر حج کو قبول منظور و مقبول فرمائے۔ حضرات محترم، اب میں مارکہ حق کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جس قوم نے جس طرح متحد ہو کر اپنی افواج، اپنی حکومت کا ساتھ دیا، اور مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں فتح عظیم عطا فرمائی، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال کیا، اور ہمیں اس جنگ میں جو کہ ہندوستان کی طرف سے ہم پر مسلط کی گئی اور جھوٹے الزام لگائے گئے، آج پوری دنیا میں ہندوستان بے نقاب ہو رہا ہے، اور دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ اس نے ایک جھوٹا پہلگام کا جو جھوٹ رچایا تھا وہ دنیا کے سامنے عیاں ہو چکا، اور آج الحمدللہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر وجود میں آیا تھا، اور آج اس کی برکت سے اللہ نے ہمیں فتح عطا کی، اور ہمارے فوجی جوان اور ہمارے سپہ سالار اور فیلڈ مارشل نے جس طرح آگے بڑھ کر اس دشمن کا مقابلہ کیا، اور 3 گھنٹوں میں اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، آج وہ دنیا کے سامنے ہے۔ بہت باتیں کر رہا ہے نریندر مودی، ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر وجود میں آیا ہے، اور ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں، اور اپنے وطن پر اپنی جانوں کو نچھاور کر دینا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ایسے باتیں مت کرو، ایسے جھوٹے پروپیگنڈے مت کرو، ہم تمہارے کسی پروپیگنڈے کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اور کل جو آپ نے تقریر کی ہے، اور جو یہ کہا ہے کہ جوان اٹھیں اور وہاں کی عوام اٹھے گی اپنے ملک کے لیے، عوام اٹھے گی تمہارے ساتھ مقابلے کے لیے، عوام اٹھے گی تمہارے مقابلے کے لیے، اور انشاءاللہ العزیز جیسے تمہیں اب جواب دیا ہے، اگر تم اب آؤ گے اس سے بڑھ کر انشاءاللہ العزیز جواب دیں گے، اور سیسا پلائی ہوئی دیوار جیسے ہماری افواج پاکستان کے جوان تمہارے سامنے بنے ہیں، اس سے بڑھ کر بن کر دکھائیں گے۔ اور اللہ نے ہمیں یہ فتح عطا کر کر دنیا کو بتا دیا ہے پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور ہر دن کے ساتھ پاکستان مضبوط سے تر مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ اس موقع پر جیسے ہمارے وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب، اور اسی طرح ہمارے سپہ سالار پاکستان آرمی چیف اور فیلڈ مارشل جو پورے دنیا کے دورے کر رہے ہیں، اور ان ملکوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جن ملکوں نے اس موقع پر اور اس مارکہ حق اور اس فتح عظیم میں پاکستان کا ساتھ دیا۔
यकीनन हम उन तमाम मुल्कों को, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो अरब अमारात हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो कोई भी मुल्क था, हम सब उनको सलाम पेश करते हैं। और यकीनन ये मिंबर व महराब, ये उलमा, ये मसालिक अपने मिंबर व महराब से कौम को जोड़ने में और मुल्क पाकिस्तान को मुत्तहद करने में जो किरदार अदा किया, मैं आज पूरे पाकिस्तान के उलमा और मिंबर व महराब के जो अमीन हैं उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला हमें इस मुल्क के लिए इसी तरह मुत्तहद रखे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये जब भी हमें देखेंगे इसी तरह मजबूत देखेंगे। आज भी आप देख रहे हैं कि तमाम मसालिक की नुमाइंदगी मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी से पूरी दुनिया को मैसेज दे रही है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम ये बार बार कहते हैं वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा हुआ करती है। हमारे अफवाज के शुहदा हों, हमारे सिविल सोसाइटी के शुहदा हों, हमारे डीजी ISPR ने जो बात की वो बड़ी ज़बरदस्त थी। आज यकीनन मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ कि जहाँ जहाँ से हमारी सिविल सोसाइटी के ऊपर मज़ाइल मारे गए, हमने वहाँ पर हमला कर बता दिया, क्योंकि हम एहतराम इंसानियत की बात करते हैं, हम एहतराम मज़ाहिब की बात करते हैं। हमने हमेशा तमाम मज़ाहिब की इबादतगाहों के एहतराम की बात की है, मगर मोदी और उसके जुनूनी जो हैं वो आप जानते हैं कि कैसे हैं, जिन्होंने मस्जिदों पर हमले किए और हमारी सिविल सोसाइटी के नन्हे मुन्ने बच्चों पर, बहनों पर, भाइयों पर हमले किए। ये बुज़दिल दुश्मन है और ये हमेशा बुज़दिल रहेगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। जैसे हमारे सिपहसालार ने कहा है, अल्लाह ताला इस वतन अजीज़ पाकिस्तान को इसी तरह बुलंद करता रहे। और वो कहते हैं ना कि वो जो परचम हमारा है पाकिस्तान का, इसके साए तले हम सब एक हैं, एक हैं, एक हैं। अल्लाह ताला इसी वहदत को लेकर हमें बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैं समझता हूँ इस वक्त मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी है, इंतहा पसंदी है और इसके खिलाफ जो ऑपरेशन और हमारी अफवाज पाकिस्तान और हमारी कौमी सलामती के इदारे जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को भरपूर साथ देना चाहिए, क्योंकि दहशत वहशत का तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है, मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसाद फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीअन। ये खुशदार के छोटे छोटे बच्चे, तालिब इल्म एक गाड़ी पर अपने घरों को जाते हैं और हिंदुस्तान बदमाशी करता है, हिंदुस्तान उन पर हमला करवाता है। आज जहाँ भी आप देखें, अगर दहशतगर्दी होगी उसके पीछे हिंदुस्तान होगा। और इस दुश्मन को हम बता देना चाहते हैं कि हम तुम्हारे किसी ऐसे एजेंडे को जो हमारे मुल्क के खिलाफ हो, किसी ऐसी साजिश को जो हमारे मुल्क के खिलाफ हो, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम चलने नहीं देंगे। चलने देंगे? हाथ खड़ा कर कर कहें, नहीं चलने देंगे। और आज हम सब एक मुत्तहद कौम हैं और हम अपनी हुकूमत और अपने सिपह सलार के साथ इस मुल्क के अमन के लिए, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मुल्क की खुशहाली के लिए साथ खड़े हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस इजलास को कबूल फरमाए। मैं इस मौका पर अपने मीडिया का शुक्रगुजार हूँ और हमेशा मीडिया हमारी आवाज़ को पहुँचाने का ज़रिया बनता है। आए व अतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि हम अमली तस्वीर बन जाएं और जो गज़ा के मुसलमान हैं और अहले फ़लस्तीन हैं, आज जो वो मदद को तलाश कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ है अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा और उनकी मदद फरमा, उनकी नुसरत फरमा। और मकबूजा कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनके लिए भी हम ख़ास दुआ करेंगे
کہ اللہ ان کی مدد اور نصرت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔